عراق ایک مسلمان ملک ہے جو کہ ایشیا میں موجود ہے۔ عراق تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہ تیل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے۔ عراق کے مغرب میں اردن، شمال میں شام، جنوب میں کویت اور سعودی عرب موجود ہیں۔ عراق کا کل رقبہ تقریباً 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کل آبادی کا تخمینہ 3,12,34,000 افراد تک لگایا گیا ہے۔ عراق کی کرنسی عراقی دینار ہے اور اس ملک کا دارالحکومت بغداد ہے۔ عراق کی سرزمین کو انسانی تہذیب کی پہلی آماج گاہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں قدیم ترین انسانوں کی رہائش کے آثار ملے ہیں۔ یہ خطہ اسلام سے قبل 200 سال تک یونانیوں کے زیر حکومت رہا۔ ان کے بعد 7ویں صدی عیسوی تک یہاں ایرانی حکمران قابض رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے یہاں فتح حاصل کی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہاں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت اسلام قائم کی اور کوفہ کو دارالحکومت بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے بعد اموی اور عباسی خاندانوں نے عراق پر حکومت کی، جبکہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان اور دیگر منگول اس خطے کے حکمران ٹھہرے۔ پھر جنگ عظیم اول تک عراق پر عثمانی سلطنت قائم رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے عراق پر قبضہ کر لیا اور 26 سال تک فرانس اور برطانیہ کی ملی جلی حکومت قائم رہی۔ 1932 میں برطانوی راج اختتام کو پہنچا اور بادشاہ فیصل کی حکمرانی میں عراق ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا، لیکن 1933 میں شاہ فیصل انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے غازی نے تخت سنبھالا۔ غازی نے 5 سال تک عراق پر حکومت کی اور عالمی سطح پر رابطوں کو غیر معمولی طور پر متعارف کروایا۔ 1939 میں غازی بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد مسلسل برطانوی حکمرانوں کی ہوس سے بھری نظریں عراق پر رہیں، مگر 1954 میں امریکہ نے مداخلت کر کے عراق کو مختلف معاہدوں سے بین الاقوامی تعلقات کے دھارے پر لا کھڑا کیا۔ مثلاً 1956 میں عراق، پاکستان، ایران، ترکی اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے بغداد معاہدہ کہا گیا، جو کہ مصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا۔ اس لیے اسے عالمی برادری میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 1963 میں ایک بحث پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس کا صدر عبدالسلام عارف مقرر ہوا۔ عارف کی وفات کے بعد حسن البکر نیا صدر بنایا گیا، جس نے سوویت یونین سے تعلقات بڑھائے۔ تیل کے ذخائر سے بہت ترقی ہوئی اور عراق میں سیاسی رجحان بھی عروج پر پہنچ گیا۔ بالآخر 1979 میں صدر بکر کو گرفتار کر لیا گیا اور صدر صدام حسین نے عراق کا نظام سلطنت سنبھال لیا۔ صدام کی حکومت 2003 تک قائم رہی، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ عراق کی طویل جنگ رہی، جس میں امریکہ اور سعودی عرب نے عراق کی حمایت کی۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں اس جنگ کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عراق پر امریکی جارحیت اب تک قائم ہے، جس میں امریکہ کی نظریں عراقی وسائل پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت عراق میں ایک برائے نام حکومت قائم ہے۔ عراق کے تقریباً 18 صوبے ہیں، جو کہ مختلف اضلاع میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ عراق کے اہم ترین شہروں میں بغداد، کربلا، نجف، اشرف، صلاح الدین، بصرہ، کرکوک اور دھوک وغیرہ شامل ہیں۔
میرے دوستو، یہ آپ نے جانا عراق کی ہسٹری کے بارے میں۔ اس طرح کی اور بھی ہسٹریز جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔